اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم IS-8 کو ڈسکس کریں گے۔ IS-8 بنیادی طور پہ 3 ایریاز پہ ڈیل کرتا ہے: اکاؤنٹنگ پالیسی، چینجز ان اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس اینڈ ایررز۔ تو ہم اس ویڈیو میں تینوں ایریاز کو ڈسکس کریں گے، تینوں ایریاز کو ڈیفائن کریں گے، تینوں ایریاز میں جو اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ اسٹینڈرڈ نے پرسکرائب کیا ہے اس کو ڈسکس کریں گے، کچھ ایگزامپلس ڈسکس کریں گے اور پریکٹیکل سچویشنز ڈسکس کریں گے جہاں پہ یہ اسٹینڈرڈ اپلائی ہوتا ہے۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ سب سے پہلے ہم اس اسٹینڈرڈ کا آبجیکٹو ڈسکس کرتے ہیں، جو کہ ہم ابھی تھوڑی دیر میں ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ IS-8 جو ہے وہ بیسیکلی 3 ایریاز میں ڈسکس کرتا ہے۔ پہلا اکاؤنٹنگ پالیسیز، اور اکاؤنٹنگ پالیسی میں اکاؤنٹنگ پالیسی کی سلیکشن، کہ اکاؤنٹنگ پالیسی سلیکٹ کیسے کی جاتی ہے، اس کی اپلیکیشن اپلائی کیسے کی جاتی ہے، اور اگر اکاؤنٹنگ پالیسی میں کوئی چینج ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے مینجمنٹ کی طرف سے تو اس کو کس طریقے سے اکاؤنٹ فار کیا جائے گا۔ سیکنڈ جو ایریا ہے دیٹ از اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس، اور اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس کا صرف چینج ہم ڈسکس کریں گے اس اسٹینڈرڈ کے اندر، اور یہ اسٹینڈرڈ اس چینج کو ہی کس طرح اکاؤنٹ فار کرتا ہے یہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اور تھرڈ جو ایریا ہے وہ ایررز ہے، اور یہاں پہ پرائر پیریڈ ایررز کی بات ہوتی ہے، کیونکہ جو ایررز کرنٹ ایئر میں اکر ہوتے ہیں تو ان کا ٹریٹمنٹ تو بڑا اسٹریٹ فارورڈ سا ہوتا ہے، کیونکہ تمام بکس آف اکاؤنٹس اوپن ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان ایررز کو ہینڈل کرنا ریلیٹیولی بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو اسٹینڈرڈ ہے یہ پرائر پیریڈ ایررز کو ڈیل کرتا ہے، کہ پرائر پیریڈ جو پچھلے سال میں ایررز ہو چکے ہیں ان کو کس طرح اکاؤنٹ فار کرنا ہے، اور وہ بھی مٹیریل ایررز۔ ٹھیک ہے، جو اممٹیریل ایررز ہیں ابھی جا کے ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے کہ جو کہ اممٹیریل ایررز ہوتے ہیں ان کو کس طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، لیکن مینلی جو مٹیریل ایررز ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے اس اسٹینڈرڈ میں۔ تو فرسٹ جو ایریا ہے وہ ہمارا اکاؤنٹنگ پالیسی کا ہے۔ اکاؤنٹنگ پالیسی، سب سے پہلے ہم اکاؤنٹنگ پالیسی کو ڈیفائن کریں گے۔ اکاؤنٹنگ پالیسی 3 آسپیکٹس کو کور کرتی ہے، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ پالیسی یہ 3 ایریاز ہو سکتے ہیں۔ پہلا جو ایریا ہے وہ ریکگنیشن بیس کہلاتا ہے۔ دیکھیں، ریکگنیشن بیس کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو وہ یہ ہے کہ کون کون سی کنڈیشنز میٹ کی جائیں گی یا سیٹسفائی ہونا ضروری ہے کہ کوئی بھی آئٹم فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا پارٹ بن سکے۔ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا جو پارٹ ہے وہ بننے کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ضروری ہوتی ہیں، جیسے ISV فریم ورک کے اندر بنیادی طور پہ 2 کنڈیشنز ضروری ہوتی ہیں کسی بھی آئٹم کو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا پارٹ بننے کے لیے۔ نمبر 1، پرابیبلٹی آف اکنامک بینیفٹس، یعنی اگر وہ ایسٹ ہے یا وہ ریونیو ہے تو پرابیبلٹی آف انفلو آف اکنامک بینیفٹ، اور اگر وہ کسی لائبلٹی یا ایکسپینس کی بات ہو رہی ہے تو پرابیبلٹی آف آؤٹ فلو آف اکنامک بینیفٹس۔ اور یہاں پہ پرابیبلٹی سے مراد کہ 50% سے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ اکنامک بینیفٹس کا انفلو یا آؤٹ فلو ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے۔ دوسری کنڈیشن ریلائبلٹی آف میجرمنٹ ہے، یعنی جس ویلیو پہ اس کو ریکگنائز کیا جائے گا وہ ویلیو بھی ریلائبل ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ ریکگنیشن بیس ہر اسٹینڈرڈ میں ڈسکس کی جاتی ہے۔ تو اگر ہم کسی بھی آئٹم کا ریکگنیشن بیس چینج کر رہے ہیں یا ڈیسائیڈ کر رہے ہیں یا سلیکٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اکاؤنٹنگ پالیسی کو سلیکٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلا جو اسپیکٹ ہے وہ ریکگنیشن بیس ہے۔ دوسرا اسپیکٹ ہے میجرمنٹ بیس، یعنی ہم کس ویلیو پہ اس کو رپورٹ کرنا ہے۔ ایسٹ کس ویلیو پہ رپورٹ ہونا ہے، اگر وہ انوینٹری ہے تو انوینٹری کس ویلیو پہ رپورٹ ہوگی۔
ہم جانتے ہیں کہ انوینٹری کو لوور آف کاسٹ اور این آر بی پہ رپورٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ انوینٹری کو لوور آف کاسٹ آف اور این آر بی پہ رپورٹ کرنا ہے، یہ میجرمنٹ بیس کہلائے گا. ٹھیک ہے. پھر ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں آئی ایس 16 کے اندر کہ ایک ایسٹ جب بکس کا پارٹ بن جاتا ہے تو اس کو یا تو ہم کاسٹ پہ ہی رپورٹ کرنا کنٹینیو رکھتے ہیں یا اس کو ہم پھر ری ویلیو کر لیتے ہیں. تو اب یہ جو دو میتھڈ ہیں کاسٹ اور ری ویلیویشن، یہ دونوں میجرمنٹ بیسس کہلائیں گے. تو ہم اگر یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں اس ایسٹ کی ویلیو کس طرح کیلکولیٹ کرنی ہے تو یہ میجرمنٹ بیس کہلائے گا اور یہ اکاؤنٹنگ پالیسی ہے. اس کے بعد پریزنٹیشن بیس. پریزنٹیشن بیس یہ ہے کہ ہمیں اس کو پریزنٹ کہاں کرنا ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں. ٹھیک ہے. ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ آئٹم فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے کس پارٹ پہ پریزنٹ ہوگا. اگر وہ ایسٹ ہے تو کرنٹ میں ہوگا، نان کرنٹ میں ہوگا. ٹھیک ہے. اگر ہم وہ کسی ایکسپنس کی بات کر رہے ہیں تو وہ کاسٹ آف گڈ سولڈ میں ہوگا، وہ ایڈمنسٹریٹو کا پارٹ بنے گا، وہ سیلنگ کا پارٹ بنے گا، وہ ادر کا پارٹ بنے گا، وہ کس جگہ پہ آئے گا. تو یہ پریزنٹیشن بیس بھی اکاؤنٹنگ پالیسی کہلاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کی ایگزامپلس ہم اکاؤنٹنگ پالیسی کی ہم جو کچھ ہم نے ڈسکس بھی کی ہیں، لیکن بہرحال ہم اس کو فارملی دیکھ لیتے ہیں. تو پہلی ایگزامپل ہے کہ بیسس آف پریپریشن آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹ، کیش بیسس یا اکروول بیسس. اب دیکھیں یہ میجرمنٹ بیسس آ گئی نا کہ ہم نے ایسٹس کو، لائبلٹیز کو، ایکویٹی کو کس ویلیو پہ میجر کرنا ہے، تو وہ کیش بیسس اور اکروول بیسس اکاؤنٹنگ پالیسی آ گئی. پھر انوینٹری ویلیوشن کا ہم بات کر چکے ہیں، FIFO ایوریج. ٹھیک ہے. یہ بھی اکاؤنٹنگ پالیسی ہے. اکاؤنٹنگ پالیسی ہم کس ویلیو پہ میجر کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک میتھڈ آف ویلیوشن ہے. پھر بیسس آف میجرمنٹ آف ایسٹس، جیسے ہم نے ابھی بات کی ہے IS 16 کے حوالے سے بات کی ہے کہ کاسٹ ماڈل اور ری ویلیویشن ماڈل کے اندر ہم نے اس کو رپورٹ کیا ہے. تو یہ بھی ہماری اکاؤنٹنگ پالیسی ہے. اور پریزنٹیشن آف ڈیپریسیشن انٹو کاسٹ آف سیلز اور ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز. یہ دیکھیں ہم بعض اوقات یہ سمجھ لیں اس پوائنٹ کو کہ ڈیپریسیشن ایکسپینس جو ہوتا ہے وہ بعض اوقات ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ کاسٹ آف سیلز کا پارٹ بننا چاہیے تھرو فیکٹری اوور ہیڈ. بعض اوقات ہم وہ ایسٹ جو ہے وہ پھر فیکٹری سے ریموو کر دیتے ہیں یا اس کا یوز فیکٹری کے علاوہ کسی اور یوز کے اندر لے آتے ہیں، تو پھر وہ ایسٹ کا ڈیپریسیشن کاسٹ آف سیلز میں چارج نہیں ہوگا. وہ بہرحال وہ ڈیپریشیٹ تو ہوگا نا، لیکن وہ ڈیپریشیٹ پھر کاسٹ آف سیلز کو چارج نہیں ہوگا، وہ پھر ایڈمنسٹریٹو یا سیلنگ ایکسپینسز کو چارج ہوگا. تو یہ بھی کیا ہے، اکاؤنٹنگ پالیسی کا چینج ہے. اکاؤنٹنگ پالیسی ہے یہ کہ آپ اس طرح ڈیسائیڈ کریں کہ اسے کہاں پریزنٹ کرنا ہے. تو اکاؤنٹنگ پالیسی کیا ہے جی؟ اکاؤنٹنگ پالیسی ریکگنیشن بیس ہے، میجرمنٹ بیس ہے اور پریزنٹیشن بیس ہے. ٹھیک ہے. یہ تین بڑے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہیں. اب اکاؤنٹنگ پالیسی کی سلیکشن کس طریقے سے کرنی ہے. دیکھیں جتنے بھی اس وقت IFRS اپلیکیبل ہیں وہ تمام کسی نہ کسی اکاؤنٹنگ پالیسی کو ہی ڈسکس کر رہے ہیں. تو اگر تو کوئی IFRS موجود ہے تو obviously اس وقت تو اگر ہم دیکھیں تو جنیریکلی جتنے بھی ٹرانزیکشنز بزنس اینٹیٹیز کے اندر ہو رہی ہیں ان تمام کے لیے کوئی نہ کوئی اسٹینڈرڈ تو موجود ہے. تو اگر تو کوئی اسٹینڈرڈ موجود ہے تو اس اسٹینڈرڈ میں ڈیٹیل لکھا ہوگا کہ آپ نے اس طرح کی ٹرانزیکشنز کو اکاؤنٹ فار کرنے کے لیے کون کون سی پالیسیز کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، سلیکٹ کرنا ہے. تو وہ آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں ایز اٹ از، اس میں سب گائیڈ لائن موجود ہوگی. لیکن اگر کوئی اکاؤنٹنگ پالیسی کسی IFRS میں اویلیبل نہیں ہے یا کوئی IFRS اسپیسیفکلی اس ایشو کو ایڈریس نہیں کر رہا ہے، تو اس کنڈیشن میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے پروفیشنل ججمنٹ اپلائی کرنی ہے. جو پروفیشنل ججمنٹ ہے یعنی ہم نے نالج اینڈ ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سی اکاؤنٹنگ پالیسی اپروپریٹ ہے اس طرح کی ٹرانزیکشن میں. ویسے یہ بہت ہی کم ہوگا، لیکن بہرحال کیونکہ جو بزنس کے اس وقت سچویشن ہے، بڑا ڈائنامک قسم کا بزنس کا سٹرکچر ہو چکا ہے آج کل کے دور میں، تو یہ بھی پاسبل ہے کہ بہت ساری سچویشن ایسی آ جائیں کہ وہاں پہ
اسپیسیفکلی کوئی ٹرانزیکشن کو ہینڈل کرنے کے لیے کسی گائیڈ لائن کی موجودگی نہ ہو تو پھر جو فائنینشیل کنٹرولر ہے یا سی ایف او ہے یا اکاؤنٹنگ سٹاف ہے وہ اپنی پروفیشنل ججمنٹ کو یوز کرے گا اور وہ سملر ٹائپ کے اسٹینڈرڈس کو ڈیل کرے گا. مثال کے طور پہ اگر کوئی ایسا آئٹم ہے جو کہ پراپرٹی پلانٹ اکوپمنٹ جیسا ہے اور اس میں کوئی ایسی ٹرانزیکشن اکر ہوئی ہے جس کا IS-16 میں اسپیسیفکلی کوئی ٹریٹمنٹ موجود نہیں ہے تو پھر IS-16 کو ہی تھوڑا سا ڈسکس کیا جائے گا کہ اگر اس طرح کی ٹرانزیکشن اکر ہو تو کیا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے جو ISB کا کنسپچول فریم ورک ہے وہ بھی ریفر کیا جائے گا تاکہ بیسک گائیڈ لائن سے ہم ڈیویٹ نہ کر جائیں. ٹھیک ہے, اس میں آپ نے بہت سارے ایشوز کا خیال رکھنا پڑے گا, جیسے ڈیسیژن میکنگ کی نیڈز کا خیال کرنا پڑے گا اکاؤنٹنگ پالیسی کی سلیکشن میں اسپیسیفکلی. اب دیکھیں یہ ساری جو گائیڈ لائن ہے نا یہ IFRS کے اندر اکاؤنٹ فور ہوئی ہوتی ہیں, جتنے بھی میں ابھی یہ بتاؤں گا نا اس کے آگے, یہ IFRS ایشو کرتے ہوئے اس پرٹیکولر ٹرانزیکشن کو کا اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ ڈیسائیڈ کرتے ہوئے یہ تمام گائیڈ لائن اکاؤنٹ فار کی جاتی ہیں. لیکن بہرحال اب نہیں ہے موجود تو ہم یہ گائیڈ لائن فالو کریں گے, فیتھفل ریپرزنٹیشن فالو کریں گے, ہم ریلیونس دیکھیں گے یوزر کے ڈیسیژن میکنگ کی. ٹھیک ہے, پھر ہم سبسٹنس آف فارم کو دیکھیں گے, اکنامک ریالٹی کو دیکھیں گے, اس کے کانٹیکسٹ کو دیکھیں گے, لیگل فارم کو نہیں دیکھیں گے. ہم کسی پرٹیکولر یوزر کی طرف انکلینیشن کو ایوائڈ کریں گے, بایاسنس کو ریموو کرنے کی کوشش کریں گے, پروڈنس کو فالو کریں گے. پروڈنس سے مراد یہ کہ ہم کنزرویٹو بیہیویئر رکھیں گے, ایسٹس اور ریونیوز کو انڈیو ہم اوور اسٹیٹ نہیں کریں, ایکسپنسز اور لائبلٹیز کو ہم انڈیو انڈر اسٹیٹ نہ کریں. دس از دی پروڈنس بیہیویئر. ہم مٹیریلٹی کی گائیڈ لائنس کو دیکھیں گے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ایک ایسا اکاؤنٹنگ پالیسی سلیکٹ کر رہے ہیں جو مٹیریل ہی نہ ہو اور امٹیریل ہو, تو ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ججمنٹ اکاؤنٹنگ سٹاف لے گا تو وہ ان تمام فیکٹرز کو اکوموڈیٹ کرے گا. اچھا جی, ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اور یہ ہر اسٹینڈرڈ میں لکھی ہوتی ہے, تو اسپیسیفکلی یہ IS-8 میں ڈیفائن ہے کہ جب آپ نے اکاؤنٹنگ پالیسی کو سلیکٹ کر لیا کسی پرٹیکولر ٹرانزیکشن کو ریکارڈ یا اکاؤنٹ فار کرنے کے لیے تو پھر اس کو کنسسٹنٹلی اپلائی کریں. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو فریکوینٹلی چینج کرتے رہیں, ایسا نہ کریں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک جنرل گائیڈ لائن ہے اکاؤنٹنگ پالیسی کی سلیکشن اور اپلیکیشن کے حوالے سے. نیکسٹ جو ایریا ہے وہ اکاؤنٹنگ پالیسی میں چینج کی بات کرے گا. اکاؤنٹنگ پالیسی میں جو چینج ہے وہ ان کنڈیشنز میں الاؤ ہوتا ہے. پہلی کنڈیشن جو ہے کہ جب چینج جو ہے وہ مینڈیٹری ہو جاتا ہے, یعنی آپ کو چینج ہر حال میں کرنا ہے ورنہ تو آپ کے اکاؤنٹنگ ریکارڈ جو ہیں وہ مس لیڈنگ ہو جائیں گے. آپ کو ہر حال میں چینج کرنا ہے. مینڈیٹری کب ہوتا ہے جی؟ جب ایگزسٹنگ IFRS از ریپلیسڈ اور امینڈیڈ اینڈ دا کرنٹ پالیسی از نو لانگر اپلیکیبل. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ ڈس الاؤ ہو گیا جی لائفو میتھڈ IS-2. اب جو کمپنیز لائفو میتھڈ فالو کر رہی تھیں جب IS-2 میں امینڈمنٹ آ گئی اور لائفو کو ڈس الاؤ کر دیا گیا تو ان کو ہر حال میں لائفو کو چینج کرنا پڑے گا, کسی اور میتھڈ پہ سوئچ کرنا پڑے گا ورنہ ان کے اکاؤنٹنگ ریکارڈز مس لیڈنگ ہو جائیں گے. ریپلیسمنٹ آف IS-17 with IFRS-16 یعنی IS-17 جو ہے وہ اب ریپیل ہو گیا, IFRS-16 آ گیا, نیو اسٹینڈرڈ آ گیا. تو پھر آپ کو جو کمپنیز یا جو ٹرانزیکشنز IS-17 کے تحت اکاؤنٹ فار ہو رہی تھیں ان کو پھر IFRS-16 میں موو آن کرنا پڑے گا, اپلیکیبل اس کو بنانا پڑے گا. تو یہ ایگزامپل ہے کہ جب IFRS الاؤ کرتے ہیں بلکہ آپ کو فورس کرتے ہیں کہ آپ اکاؤنٹنگ پالیسی کو چینج کر دیں. دوسرا جو چینج ہے وہ والنٹری ہوتا ہے, یعنی آپ خود سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے اکاؤنٹنگ پالیسی چینج کرنی ہے, اور وہ جو چینج کا جو بیسس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو نیو اکاؤنٹنگ پالیسی ہے پرووائڈز بیٹر مور ریلائبل انفارمیشن ٹو دی یوزرز. بیسیکلی اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز بنائے ہی اسی لیے جاتے ہیں کہ وہ یوزر کو ریلائبل انفارمیشن پرووائڈ کرے فار دی پرپز آف ڈیسیژن میکنگ. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ اکاؤنٹنگ پالیسی ہے وہ اب اس آبجیکٹو کو میٹ نہیں کر رہی ہے تو آپ اس کو چینج کر دیں اور آپ اس کو وہ اکاؤنٹنگ پالیسی اپلائی کر دیں جو زیادہ اپروپریٹ طور پہ
آپ کی انفارمیشن کو یوزر کو کمیونیکیٹ کر رہی ہے. ایگزامپل اس کی طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کاسٹ ماڈل سے فیئر ویلیو ماڈل پہ موو کر گئے ہیں IS 40 میں. جب آپ نے کاسٹ ماڈل کو ڈیسائیڈ کیا تھا تو اس وقت اس ایسٹ کی کوئی ریلائبل فیئر ویلیو موجود نہیں تھی, تو آپ نے کاسٹ ماڈل سلیکٹ کیا. لیکن اب آپ کی سچویشنز چینج ہو گئی ہیں, مارکیٹ میں اس ایسٹ کی فیئر ویلیوز موجود ہیں, لہٰذا اب آپ کاسٹ ماڈل کو چھوڑ کے فیئر ویلیو ماڈل پہ موو کر جائیں تاکہ آپ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ زیادہ بہتر طور پہ انویسٹمنٹ پراپرٹی کی ویلیو کو ریفلیکٹ کر سکیں. اس کے علاوہ IS 16 کے اندر کاسٹ ماڈل سے آپ ریویلیوشن ماڈل میں موو کر رہے ہیں, تو آپ ایسٹس کو اپنی مارکیٹ کے ساتھ الائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یوزر کو اپ ڈیٹڈ ویلیوز ایسٹس کی مل سکیں. اور یہ آپ کا یوزر کے ڈیسیژن میکنگ نیڈس کو اسیس کرنے کے بعد آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اکاؤنٹنگ پالیسی میں جو اس کا ٹریٹمنٹ ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ یہ ہے جی کہ اکاؤنٹنگ پالیسی کی جو چینج ہے وہ ریٹروسپیکٹیولی اپلائی کی جائے گی. ریٹروسپیکٹیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچھلے پیریڈ سے جا کے اس کی چینج کو آپ ایسے اپلائی کریں گے کہ وہ ہمیشہ سے اپلائی ہو رہی تھی. اس کے 3 سٹیپ ذرا دیکھ لیں. پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ اکاؤنٹنگ پالیسی کو کرنٹ پیریڈ میں اپلائی کر دیں. فار ایگزامپل آپ نے FIFO سے ایوریج پہ موو کیا ہے انوینٹری کا میتھڈ, تو اس کو تو کرنٹ پیریڈ میں اپلائی کریں. اس کے بعد آپ کیا کریں کہ جو اس کی جو کمپیریٹیو ایئر ہے, جیسے لیٹ سپوز کہ 2023 کی اسٹیٹمنٹ آپ بنا رہے ہیں, تو 2022 کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں بھی آپ ایک کمپیریٹیو کا کالم ایڈ کریں اور اس ویلیو کو بھی آپ ری اسٹیٹ کریں اپنی پچھلے سال کی ویلیوز کو کرنٹ پالیسی کے مطابق, اور جو اس سے پچھلے سال ہیں ان کے اس حوالے سے آپ اوپننگ بیلنسز کو جو بھی اویلیبل ہیں ان کو ایڈجسٹ کر دیں. ٹھیک ہے نا, یعنی ایکویٹی کے اور ایسٹ لائبلٹی کے کمپوننٹس کو آپ ایڈجسٹ کر دیں, اور اس سے ریفلیکٹ یہ ہو جائے گا کہ یہ پالیسی ہے یہ ہمیشہ سے اپلائی ہو رہی تھی. بیسیکلی دیکھیں یہ ہوتا کیوں ہے, یہ ضروری کیوں ہے. چلیں آگے جانے سے پہلے یہ بات ڈسکس کر لیں. یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ اکاؤنٹنگ پالیسی کو چینج کر دیتے ہیں تو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے اندر کمپیریبلٹی لوز ہو جاتی ہے پچھلے سال سے. تو آپ اس کمپیریبلٹی کو ریسٹور کرنے کے لیے آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں. تو اس کے کیا ڈسکلوز دینے جی آپ نے کہ چینج کیا تھا. جیسے یہاں چینج ہم نے انوینٹری کا کیا تھا تو چینج بتا دیں جی انوینٹری کا چینج ہے, ریزن ہے کہ کیوں چینج کر رہے ہیں جی ہمارا وہ بتانا ہے ہم نے, اور فائنینشیل امپیکٹ بتا دیں اس لائن آئٹم کا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارا اکاؤنٹنگ پالیسی کا ایریا یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا اسٹینڈرڈ کا. اب جو نیکسٹ ایریا ہے وہ اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس کا ایریا ہے. اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس میں ہم نے صرف چینج کی بات کرنی ہے, لیکن یہاں پہ ہم ڈیفینیشن آف اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹ کی بات پہلے کریں گے. اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس کیا ہے؟ اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس وہ مانیٹری اماؤنٹس ہیں جن میں کچھ میجرمنٹ انسرٹینٹیز پائی جاتی ہیں, یعنی آپ کچھ ایسٹیمیٹس کرتے ہیں, کچھ ججمنٹ اپلائی کر کے ویلیوز کا اندازہ لگاتے ہیں. ابھی ہم ایگزامپل دیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا. فار ایگزامپل آپ بیڈ ڈیٹس کی پروویژنس کا ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, آپ انوینٹری کی آبسولسنس کا ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, آپ فیئر ویلیوز کیلکولیٹ کرتے ہیں ان کو ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, آپ ڈیپریسیشن میتھڈ سلیکٹ کرتے ہیں, ان کے ڈیپریسیشن کے ریٹ سلیکٹ کرتے ہیں, ریزیڈول ویلیو سلیکٹ کرتے ہیں, یوزفل لائف سلیکٹ کرتے ہیں. یہ سب ایسٹیمیٹس ہیں ایز پر IS 16. پھر آپ وارنٹی کی پروویژنز ہیں, انکم ٹیکس کی پروویژنز ہیں, ریپیئرس کی پروویژنز ہیں, پینشن کی پروویژنز ہیں, یہ ساری کی ساری پروویژنز بھی ایسٹیمیٹس ہوتی ہیں جی. پھر ایسٹیمیٹس آف ایٹریبیوٹس لائک لیز ٹرم, ہم IFRS 16 میں لیز ٹرم کو ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, اس کے کچھ فیکٹرز کو اسیس کرتے ہیں, ویریبل لیز پیمنٹس کو ہم ایسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ سارے ایسٹیمیٹس ہیں, اور یہ جو ایسٹیمیٹس جتنے بھی ہوتے ہیں یہ ہر اکاؤنٹنگ ایئر پہ ری اسیس کیے جاتے ہیں, اور ان کی ریوائز انفارمیشن اگر موجود ہو جاتی ہے تو وہ بکس کے اندر اکاؤنٹ فور کی جاتی ہے. اب اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس کا چینج جو ہے وہ کس سے ریکارڈ ہوتا ہے؟ دیکھیں اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹ کا چینج جو ہوتا ہے وہ پراسپیکٹیو اپلائی ہوتا ہے. ابھی اس کے اوپر بات ہم کرتے ہیں, لیکن پہلے اس کو ڈسکس کر لیں. A change in accounting estimate is an adjustment to the carrying amount of an asset or
a liability جیسے determining fair value or an amount of periodic consumption of an asset جیسے depreciation ہے that result from the assessment of the present status of and expected future benefits and obligations associated with assets and liabilities. ٹھیک ہے جی, یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی اب آج کے بعد یہ ایسٹ کی کنزمپشن کیا ہوگی, یعنی ڈیپریسیشن کیا ہوگا یا اس کی ویلیو کی کا اسٹیٹس کیا ہوگا. جیسے ہم اکاؤنٹ ریسیول کی ویلیوشن کرتے ہیں تو ہم بیڈ ڈیٹس کی جو پروویژن ہے وہ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, تو وہ بھی ایک ایسٹیمیٹ ہے. ٹھیک ہے, تو چینج جو ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ نیو انفارمیشن اویلیبل ہو جاتی ہے اور جو انسرٹینٹیز ہیں وہ بزنس کے اندر انکور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پھر آپ کے پاس نیو انفارمیشن اویلیبل ہو جاتی ہے تو آپ کو پھر اپنی جو پرانے ایسٹیمیٹس ہیں اس کو ریوائز کرنا پڑ جاتا ہے. جب پرانے ایسٹیمیٹس ریوائز ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو پراسپیکٹیولی اس کو چینج کرنا پڑتا ہے, یعنی کرنٹ اور فیوچر پیریڈ میں اس کا افیکٹ آئے گا, پریویس پیریڈ میں اس کا افیکٹ نہیں آئے گا. فار ایگزامپل ہم ریزیڈول ویلیو چینج کرتے ہیں, یوزفل لائف اور ڈیپریسیشن میتھڈ چینج کرتے ہیں, تو جس ڈیٹ کو چینج کرتے ہیں اس ڈیٹ سے آنورڈ جو ہے وہ ہم اس کو اپلائی کریں گے. ڈیپریسیشن ایکسپینس آف پریویس پیریڈ از ناٹ چینج, جو ہو گیا وہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی, تو یہ اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس کی بات تھی. اب ایک ایکسرسائز چھوڑی دیکھ لیتے ہیں, آئیڈینٹیفائی وچ آر اکاؤنٹنگ پالیسیز اینڈ اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس. تو پہلا ہم ایگزامپل ہے کہ an entity has previously charged interest incurred in connection with the construction of tangible non-current asset to the statement of profit and loss. Following the revision of IAS 23 borrowing costs in accordance with the revised requirements of the standard, it is now capitalized this interest. دیکھیں IAS 23 سے جو اس وقت جو کرنٹ اسٹینڈرڈ ہے, اس سے پرانے اسٹینڈرڈ کے اندر آپ کو اینٹیٹی کو اسٹینڈرڈ نے یہ آپشن دیا ہوتا تھا کہ آپ چاہے بوروئنگ کاسٹ کو کیپٹلائز کریں یا اس کو پروفٹ اینڈ لاس میں ایکسپینس آؤٹ کر دیں. تو اینٹیٹیز کیا کرتی تھیں, اس میں سے کسی ایک آپشن کو سلیکٹ کرتی تھیں. اب جب IAS 23 ریوائز ہو گیا تو IAS نے یہ جو آپشن تھا یہ ختم کر دیا ہے. اب اس میں صرف ایک ہی ٹریٹمنٹ ہے کہ آپ نے اسے کیپٹلائز کرنا ہے. اب جو تو اینٹیٹیز پہلے سے ہی کیپٹلائز کر رہی تھیں ان پہ تو کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا, لیکن جو اینٹیٹیز پہلے سے اس کو پروفٹ اینڈ لاس میں بک کر رہی تھیں ان کو پھر اکاؤنٹنگ پالیسی کو چینج کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو یہ جو چینج ہے یہ مینڈیٹری چینج ہے کیونکہ اسٹینڈرڈ کے اندر چینج آ گیا, تو یہ چینج ان اکاؤنٹنگ پالیسی ہے. پھر ایگزامپل دیکھیں جی, اینٹیٹی ہیز پریویسلی ڈیپریشیٹڈ ویکلز یوزنگ دی ریڈیوسنگ بیلنس میتھڈ ایٹ 40% پر اینم, اٹ ناؤ یوزز دی اسٹیٹ لائن میتھڈ اوور دا پیریڈ آف 5 years. ٹھیک ہے, تو یہ جو ڈیپریسیشن میتھڈ ہے اس کی جو چینج ہے یہ پیریوڈک کنزمپشن کو ریفلیکٹ کر رہا ہے, تو یہ چینج ان اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹ ہے. پھر an entity has previously shown certain overheads within the cost of sales, now it shows it now shows those overheads within administrative expenses. تو یہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں اکاؤنٹنگ پالیسی, ریکگنیشن بیس, میجرمنٹ بیس اینڈ پریزنٹیشن بیس, اور یہ جو پریزنٹیشن بیس ہے یہ اکاؤنٹنگ پالیسی ہے. اور ایگزامپل اور لیتے ہیں کہ اینٹیٹی ہیز پریویسلی میجرڈ انوینٹری ایٹ ویٹڈ ایوریج کاسٹ, اٹ ناؤ میجرز انوینٹری یوزنگ دی فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ میتھڈ. تو یہ بالکل جی اکاؤنٹنگ پالیسی ہے کیونکہ آپ ایسٹس کی کیرنگ اماؤنٹ کو ڈٹرمن کرنے کے لیے یہ یوز کر رہے ہیں, یعنی ویلیو کیلکولیٹ کر رہے ہیں. نیکسٹ جی ہم پرائر پیریڈ ایررز کو ڈسکس کریں گے. جو کرنٹ پیریڈ کے ایررز ہوتے ہیں وہ تو اویلیبل ہوتے ہیں, ان کو آپ کرنٹ بکس آف اکاؤنٹس میں ریفلیکٹ کر سکتے ہیں, لیکن پرائر پیریڈ کے جو ایررز ہوتے ہیں اگر وہ مٹیریل ہوتے ہیں تو پھر آپ ان کو ریٹروسپیکٹیولی جا کے وہی سیم ٹریٹمنٹ جو ہم نے اکاؤنٹنگ پالیسی کے ساتھ کیا تھا کہ ہم جا کے کمپیریٹیو ویلیوز کو بھی چینج کریں گے, اوپننگ بیلنسز کو بھی ہم چینج کر دیں گے. نارملی ایکسپینسز اور ریونیوز کے ریلیٹڈ جو بھی ایکسپینسز ریونیوز ہوتے ہیں اس کا ایفیکٹ جو ہوتا ہے وہ ریٹین ارننگ میں موجود ہوتا ہے, تو ہم کیا کریں گے ریٹین ارننگ کو جا کے چینج کر لیں گے. ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ امٹیریل آئٹم ہے تو پھر ہم کرنٹ پیریڈ میں اس کا افیکٹ دکھا دیں گے کیونکہ اس سے تو اکاؤنٹنگ یوزر کا کوئی ڈیسیژن چینج ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, لاسٹ میں ہم ایک دوبارہ چھوٹی سی ایکسرسائز کرتے ہیں. یہاں پہ ڈفرنٹ آپ کو سچویشنز دی گئی ہیں اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ بتائیں یہ پالیسی ہے یا یہ ایسٹیمیٹ ہے. اچھا, یہاں سے نا میں آگے جانے سے پہلے آپ کو چیز کلیئر کر دوں
کہ اگر کوئی ایسی سچویشن آ بھی جاتی ہے جہاں پہ آپ کو نہیں پتا کہ یہ اکاؤنٹنگ پالیسی ہے یا یہ اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹ ہے، تو آپ اس کو اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹ کنسیڈر کریں، کیونکہ اکاؤنٹنگ پالیسی جو ہے یہ زیادہ کمپریہنسو چیز ہے. اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس کا ٹریٹمنٹ زیادہ اسٹریٹ فارورڈ ہوگا، اکاؤنٹنگ پالیسی کا ٹریٹمنٹ زیادہ کمپلیکس ہوگا. وہ اس کے لیے آپ کو چیزوں کو بہت زیادہ کمپلیکس ریکارڈ کرنا پڑے گا. تو چلیں جی اس کو دیکھتے ہیں. یہ پہلا جو ہے اکاؤنٹنگ فار لینڈ اینڈ بلڈنگ فرام کاسٹ ماڈل ٹو ری ویلیوشن ماڈل. اوبیسلی یہ اکاؤنٹنگ پالیسی ہے. یوزفل لائف آف پلانٹ واز ریوائزڈ ڈاؤنورڈ آفٹر ریکارڈنگ دی امپیئرمنٹ لاس. یہ ایسٹیمیٹ ہے. دیکھیں نا آپ نے یوزفل لائف کو چینج کیا ہے تو وہ ایک ایسٹیمیٹ تھا. پھر یہ ڈیپریسیشن میتھڈ ہے، یہ ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں، یہ اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹ ہے. کاسٹ فارمولا یہ اکاؤنٹنگ پالیسی ہوتا ہے. اٹ واز ڈسکورڈ دیٹ لاسٹ ایئر انوینٹری شیٹ واز انڈر کاسٹ ریٹ. تو یہ پرائر پیریڈ کا ایرر ہے کیونکہ لاسٹ ایئر ہوا تھا. ایکچوئل این آر وی آف انوینٹری از مچ لوور دین دی ایکسپیکٹڈ. یہ اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹ کا چینج ہے. میجرمنٹ آف فائنینشیل لائبلٹیز، تو میجرمنٹ ہمیشہ اکاؤنٹنگ پالیسی ہوتی ہے. پریزنٹیشن چینج فرام کرنٹ ٹو نان کرنٹ ان دی آرڈر آف لیکوڈیٹی، یہ پریزنٹیشن بیس ہے تو یہ پالیسی چینج ہے. تو دیکھیں میں نے آپ کو بڑا کلیئرلی بتا دیا کہ دیر آر 3 ایلیمنٹس آف دی اکاؤنٹنگ پالیسی: ریکگنیشن بیس، پریزنٹیشن بیس اینڈ میجرمنٹ بیس. تو یہ اکاؤنٹنگ پالیسی ہے. اس کے علاوہ ساری چیزیں اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس ہیں. ہم نے اس ویڈیو کے اندر ان کے اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ کو ڈسکس کیا ہے، ریلیٹڈ اس کے آسپیکٹس کو ڈسکس کیا ہے. ہوپ فلی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور انشاءاللہ جلد ہی آپ کو ایک نئے سٹینڈرڈ کے اندر پھر ہم لے کے حاضر ہوں گے.